وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. آج کی تاریخ کیا ہے ہم سب کو معلوم ہے. آج یہ 26 جنوری اور یوم جمہوریہ کے نام سے آج کی تاریخ یاد کی جاتی ہے. اس ملک کے اندر 2 دن ایسے ہیں جن 2 دنوں میں اس ملک کے لوگ اپنی خوشیاں مناتے ہیں. وہ 2 دن بہت اہمیت کے حامل ہیں. اس میں ایک 15 اگست ہے اور دوسری 26 جنوری ہے. 15 اگست میں کیا ہوا تھا، 26 جنوری میں کیا ہوا تھا. 26 جنوری کے سلسلے میں آپ سے کہوں، 26 جنوری یہ وہ دن ہے جب ملک آزاد ہوا. تو ملک کی آزادی کے بعد اس ملک کے اندر کس طریقے سے رہا جائے اور سب کے حقوق کیسے ملے، اس ملک کو کیسے چلایا جائے، کیا قانون ہو، کیا دستور ہو، کیا اصول ہو، یہ ساری کی ساری چیزوں کی ضرورت پڑی. تو پھر اس کے بعد چند لوگ بیٹھے اور بیٹھ کر کے اس کا قانون مرتب ہوا. اس ملک کی آزادی کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی کروں. یہ ملک 1947 میں آزاد ہوا. کس سے آزاد ہوا؟ کیا ہو گیا تھا جو آزادی حاصل کرنی پڑی؟ یہ ملک بہت سکون و عافیت کے ساتھ چل رہا تھا. سونے کی چڑیا اس ملک کو کہا جاتا تھا. لیکن چند لوگ جن کی ذہنیت خراب تھی، سازشیں ان کی خراب تھی اور غلط ان کی سوچ تھی، وہ ملک کے اندر داخل ہوتے ہیں کاروباری کی نیت سے، اسی طریقے سے کمپنی کی نیت سے، فیکٹری چلانے کی نیت سے، عوام کو روزگار اور کاروبار دینے کی نیت سے اس ملک کے اندر آتے ہیں. وہ ہوتے ہیں تن کے تو ہوتے ہیں گورے، لیکن من کے بہت اندر کالے کلوٹے ہوتے ہیں. ان کا دل بالکل سیاہ تھا. چہرے تو لگ رہے تھے گورے ہیں لیکن ان کا دل بالکل سیاہ تھا. پلاننگ ان کی بہت خراب تھی. ایسے لوگ اس ملک کے اندر، اس دھرتی کے اندر اوپر آتے ہیں. 1601 کے اندر اپنی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کر کے کمپنی بناتے ہیں. کمپنی بناتے بناتے دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہیں اور اس ملک کو اپنی چنگل کے اندر لے لیتے ہیں. جن کی حکومتیں چل رہی تھی، مسلمانوں کی حکومت چل رہی تھی، اس مسلمانوں کی حکومت کو انہوں نے ختم کیا اور اپنی حکومت کرنے کی کوشش کرنے لگے. اس وقت میں ہمارے علماء کرام، اللہ رب العزت نے علماء کرام کو دور اندیشی عطا فرمائی ہے. علماء کرام اس وقت میں جو ہمارے اکابرین تھے، انہوں نے دیکھا کہ اگر ابھی سے ان کو بھگانے کی کوشش نہ کی گئی تو وہ دن دور نہیں، یہ ملک غلامی کی زنجیر کے اندر جکڑ جائے گا اور اس ملک کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا مشکل ہو جائے گا. ہر مذہب کو اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے اس وقت میں ہمارے علماء کرام آگے بڑھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ آگے بڑھتے ہیں اور ان کے خلاف علم بردار کرتے ہیں، کوئی جھنڈا اٹھاتے ہیں، جہاد کا فتویٰ دیتے ہیں، ان کو بھگانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے رہے. ہمارے ہی میں سے ایک مسلم، اللہ رب العزت نے اسے جانباز بنایا تھا اور وہ ایک بہادر شخص تھے جن کو کہا جاتا ٹیپو سلطان شہید. یہ ان سے لڑنے کی کوشش کی اور برسر پیکار رہے، ان سے لڑائی کی، جدوجہد کی، یہاں تک کہ انگریزوں نے مسلمانوں کی مخبری کی وجہ سے ان کو شہید کر دیا. 1799 کے اندر ان کو جب شہید کیا گیا، شہید کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں، کون؟ انگریز کہتے ہیں اب تو اس ملک کے اوپر حکومت کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے، اب تو کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی. اس وقت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو، اپنے ساتھیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں کس طریقے سے اس ملک سے ان ناپاک لوگوں کو نکالا جائے، بھگایا جائے، سکون و عافیت کے ساتھ یہاں پر زندگی گزارنے کا موقع ملے اور ہر ایک کو اپنے